السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کک ود مرحا۔ آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار چکن ٹکا پاکٹس۔ تو چلیے آئیں شروع کرتے ہیں۔ اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈو تیار کر لیں گے۔ اس کے لیے ہم 2 کپ میدے کے لے لیں گے۔ 1 چمچ ہم اس میں ڈال لیں گے نمک کا۔ نمک آپ اپنے حسب ذائقہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ 1 چمچ ہم اس میں ڈال لیں گے ایسٹ کا۔ ایسٹ جو ہے وہ بازار سے بہت ہی آسانی سے دستیاب ہے۔ اب نیم گرم پانی سے ہم اسے اچھے طریقے سے گوندھ لیں گے۔ تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے۔ جس طریقے سے ہم آٹا گوندھتے ہیں ویسے گوندھ لیں گے ہم اس کو۔ جو ہماری ڈو ہے وہ بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت ہارڈ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم اس میں 2 چمچ مکھن کے ڈال لیں گے۔ اگر آپ کے پاس آئل ہے تو آپ آئل ڈال لیں، اگر گھی ہے تو گھی ڈال لیں۔ مکھن کا اس میں بہت اچھا سا ذائقہ آتا ہے، تو مکھن ڈالنے کے بعد ہم اسے اور اچھے طریقے سے گوندھ لیں گے۔ یہ دیکھیں ہماری ڈو جو ہے وہ ریڈی ہے۔ اب ہم اس کو آدھا گھنٹہ ریسٹ دیں گے۔ اتنی دیر میں ہم فلنگ تیار کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے 1 چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے۔ اس کو 1 منٹ کے لیے فرائی کرنے کے بعد اس میں 1.5 پاؤ میں نے چکن لیا تھا بون لیس، وہ ڈال دیا ہے۔ اب یہ چکن جو ہے اس کو میں اچھے طریقے سے فرائی کر لوں گی۔ چکن کو لہسن ادرک کے پیسٹ میں فرائی کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ جو اس میں اسمیل ہوتی ہے چکن کی ایک مخصوص، وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا ایک بہت ہی اچھا ذائقہ آ جاتا ہے چکن کا۔ اس کو تقریباً 4 سے 5 منٹ لگیں گے اور یہ فرائی ہو کے تیار ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں چکن ہمارا جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا ہے اور یہ سافٹ بھی ہو گیا۔ اب ہم اس میں صرف ایک ہی چیز ڈالیں گے، وہ ہے تکا مسالہ۔ 2 چمچ ہم اس میں تکا مسالہ کے ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم دوبارہ 1 منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے۔ یہ دیکھیں اس کا اتنا مزے کا ذائقہ آتا ہے تکا مسالہ کا چکن میں۔ اب یہ ایک میرے پاس شملہ مرچ تھی میڈیم سائز کی، وہ میں نے باریک باریک پیسز میں کاٹی ہوئی تھی، وہ ڈال دی ہے۔ اور 1 چمچ میں اس میں ڈالوں گی پیاز کا، یہ بھی میں نے باریک کاٹا ہوا تھا۔ سبزیاں جو ہیں وہ آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ آپ اس میں مٹر بھی ڈال سکتے ہیں، گاجر ڈال سکتے ہیں، بند گوبھی ڈال سکتے ہیں، جو آپ پسند کریں وہ ڈال لیں آپ اس میں۔ یہ دیکھیں چکن ہمارا ریڈی ہے۔ اب ہم اس میں موزریلا چیز ڈال لیں گے۔ یہ میرے پاس 1 کپ موزریلا چیز تھی، میں چکن کے اوپر موزریلا چیز ڈالوں گی اور اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائے۔ چیز جو ہے اس کا بہت اچھا ذائقہ آتا ہے جو پاکٹس ہیں ان میں۔ اب جو ہماری ڈو تھی اس کو رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ اب ہم ایک بورڈ پہ خشک میدا لے لیں گے اور جو ہماری ڈو تھی اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے۔ اس طریقے سے تھوڑا سا خشک میدا لگانے کے بعد ہم اسے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے ایکولی۔ یہ دیکھیں اب ہم اس کو گول کر لیں گے، گول پیڑے بنا لیں گے اس کے، یہ ایکولی ہوں کیونکہ ایک جیسی ساری پاکٹس ہوں گی تو اچھی لگیں گی۔ یہ دیکھیں یہ ہم نے تینوں جو ہمارے پیڑے ہیں وہ تیار کر لیے ہیں۔ اب ہم ان میں سے ایک لے لیں گے۔ پہلے ہم تل کے بغیر بنا رہے ہیں، پھر میں آپ کو تل لگا کے بنانا بھی سکھاؤں گی۔ اس کو ہم بیلن سے بیل لیں گے اچھے طریقے سے، بہت ہی نرم ہاتھوں سے بیلیں گے تاکہ جب ہم اسے گھی میں ڈالیں تو یہ اچھے طریقے سے پھول جائے۔ یہ دیکھیں آپ نے اتنا موٹا رکھنا ہے روٹی کو۔ اب ہم اسے کاٹ لیں گے اس طریقے سے۔ آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں اس کو اپنی پسند کی۔ میں نے اس طریقے سے کون شیپ میں کاٹ لیا ہے اس کو۔ اب یہ ایک پلیٹ میں تھوڑا سا پانی لے لیں گے، اس میں جو ہماری ڈو تھی اس کو ہم گیلا کر لیں گے اور اس طریقے سے تل پلیٹ میں لے کے، وائٹ تل ہیں میرے پاس، تھوڑے سے جو بلیک تل ہیں وہ مکس ہو گئے تھے، چلیں کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ اس طریقے سے ہم اچھے طریقے سے کوٹ کر لیں گے اپنے ڈو کو اور اسے بھی ہم بہت ہی نرم ہاتھوں سے بیل لیں گے۔ یہ دیکھیں اس کو آپ نے بہت موٹا نہیں رکھنا روٹی کو اور آپ نے بہت باریک بھی نہیں کرنا، جس سائز کا نان ہوتا ہے اتنی ہی موٹی رکھنی ہے آپ نے۔ اس کو بھی ہم اسی طرح تکون حصوں میں کاٹ لیں گے۔ یہ دیکھیں اب ہم جو ہے انہیں فرائی کریں گے۔ فرائی کرنے کے لیے
ہم نے آئل لیا ہے، پہلے ہم جو تل کے بغیر تھا اس کو فرائی کر لیں گے۔ اس کو آپ نے میڈیم سے تھوڑی تیز ہیٹ پہ فرائی کرنا ہے۔ جب آپ اس میں ڈالیں گے پاکٹس کو تو تھوڑی آگ آپ کی تیز ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ آگ سلو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ سلو آگ رکھیں گی تو پاکٹس جو ہیں وہ اچھے طریقے سے پھولیں گی نہیں۔ جس طریقے سے یہ دیکھیں یہ کتنی بہترین طریقے سے پھول گئی ہیں، تو تھوڑی سی آگ تیز رکھیں گی تو یہ اچھے طریقے سے پھولیں گی۔ یہ دیکھیں یہ ہماری جو تل کے بغیر تھی وہ بن کے ریڈی ہو گئی ہیں۔ اب ہم تل والی بھی فرائی کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کو بہت سلو آگ پہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو تھوڑی تیز آنچ پہ ہی فرائی کریں گی تو یہ اچھے طریقے سے پھول کے مزیدار کرسپی بنے گی۔ یہ دیکھیں مسلسل آپ نے اس کی سائڈ چینج کرتے جانا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسی کرسپی اور پھولی ہوئی فلفی ہماری پاکٹس جو ہیں وہ ریڈی ہیں۔ یہ میں نے ساری فرائی کر کے نکال لی ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہم فلنگ کریں گے ان کی۔ اس کے لیے یہ جو ہم نے چکن ریڈی کیا تھا یہ ہے میرے پاس، اور یہ ٹماٹر اور پیاز ہیں گول کاٹے ہوئے، اور اس کے علاوہ یہ مایونیز اور ٹماٹو کیچپ کو مکس کر کے میں نے سوس بنایا ہے۔ چلیں اب ان کی فلنگ کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے ہم ایک پاکٹ لیں گے، یہ دیکھیں، اور آپ کینچی کی مدد سے بھی اس طریقے سے کاٹ سکتی ہیں اس کو، چھری کی مدد سے بھی یہ بہت ایزیلی کٹ جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اندر تک کیسے اچھے طریقے سے کک ہو گیا ہے۔ اب ہم اس میں سوس کے لگائیں گے 2 سے 3 چمچ بھر کے، یہ بہت مزے کی لگتی ہے۔ یہ دیکھیں اب ہم اس میں رکھ لیں گے 1 عدد پیاز، آپ ان میں سے جو چیز آپ کو پسند نہ ہو وہ سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہم نے تکہ چکن فلنگ تیار کی تھی ہم وہ ڈال لیں گے اس میں، یہ آپ اپنی ذائقے کے حساب سے ڈالیں جتنی آپ پسند کرتے ہوں۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 پیس ٹماٹر کا، اور ساتھ ہم اس میں ڈال لیں گے سلاد پتا ہو وہ بھی ٹھیک ہے، بند گوبھی ہو وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں کا بہت ہی کرنچی ذائقہ آتا ہے اس میں۔ یہ دیکھیں ہماری ایک بہت ہی مزیدار کرنچی تکہ ذائقے کی پاکٹ بن کر ریڈی ہے۔ چلیں اب ہم ایک تل والی بھی تیار کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کاٹ کے اس میں سوس لگائیں گے، پھر ہم رکھیں گے اس میں پیاز کا، اور فلنگ کے 2 چمچ ڈالیں گے اس میں۔ میں 2 چمچ ڈال رہی ہوں، آپ کو جتنی پسند ہو آپ اتنی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر، یہ دیکھیں، اور یہ میرے پاس جو بند گوبھی تھی وہ ڈال دی ہے میں نے تھوڑی سی۔ آپ سلاد کا پتہ یوز کریں اس میں، وہ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے ساری پاکٹس بنا کر ریڈی کر لی ہیں، ماشاءاللہ سے کتنی مزے کی نظر آ رہی ہیں۔ یہ دیکھیں جس طرح سے یہ مزے کی نظر آ رہی ہیں ان کا ذائقہ بھی اتنا ہی مزیدار ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی ویڈیوز لے کر آ سکوں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔